بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق سے متعلق جو قرآن کریم میں ذکر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ذات نے جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اپنے حق کا ذکر کیا ہے، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ بندے پر اللہ کا کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے، تو اس میں جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اللہ وحدہ لا شریک ذات کا بیان فرمایا، وہ توحید کا ہے کہ بندہ اپنے رب کے توحید پر قائم رہے، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک ذات مانے۔ تو جہاں توحید کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، وہاں کثرت سے ایسی آیات قرآن میں موجود ہیں جس میں والدین کے حقوق کا ذکر اس کے متصل بعد کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے حقوق کی تکمیل تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ماں باپ کی جو محبت شفقت بچے پر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد، والدین کے چلے جانے کے بعد، شریعت اسلام نے یہ ایک ایسا ناطہ اور ایک لڑی اور ایک رشتہ رکھا ہے کہ یہ ٹوٹتا نہیں۔ جس طرح صحیح احادیث میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، وہ ڈوری کٹ جاتی ہے۔ لیکن کچھ اعمال، مسلم کے اندر 3 اعمال کا ذکر ہے اور ابن ماجہ کی روایت میں 7 اعمال کا ہے۔ دونوں کے اندر یہ ذکر ہے کہ او ولدن صالحا یدعو لہ، او ولدن صالحا یدعو لہ، یہ رشتہ کٹتا نہیں کہ نیک اولاد، صالح اولاد جب ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد بھی دعا مانگیں گے تو وہ دعا کا اثر ان کو وہاں پہ پہنچے گا، اس کا ثواب پہنچے گا۔ اور اس کی تشریح مسند احمد کی حدیث کے اندر اس طریقے سے ہوئی، جس کو امام البانی نے بھی صحیح کہا ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، کہ اللہ اس کی بخشش مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر خدا نخواست والدین پہ کوئی تکلیف پریشانی یہ ہو تو جس طرح درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ تکلیف بھی اللہ قبر کے اندر دور فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں یا رب انا ھذا، یہ درجات کیوں بلند ہوئے؟ ہم نے جو اعمال کرنے تھے وہ کر چکے ہیں۔ تو اللہ کی ذات جواب دیتے ہیں بے استغفار ولدک، کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی ہے میں نے وہ قبول کی، اس وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کیا ہے، اور تم سے اگر کوئی تکلیف سختی دور کی ہے تو وہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے دور کی ہے۔ یہاں پہ مسلم شریف کے اندر مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ ان البر بعد البر، کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، یعنی وہ مقبول اور منظور شدہ نیکی کے بعد کون سی نیکی ہے؟ ان تصلی لابویک مع صلاتک وان تصوم لہما مع صومک۔ 2 چیزوں کا ذکر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہوگی، یعنی نماز ایک نیکی ہے تیری، جب یہ تو پڑھ چکا اس کے بعد دوسری نیکی تیری یہ ہے کہ والدین کے لیے نماز پڑھ۔ بالکل صریح الفاظ ہے، ان تصلی لابویک، کہ ماں باپ کے لیے نماز پڑھ، اور تو روزہ رکھے اپنا، یعنی رمضان کا تو نفلی روزہ تو اپنے ماں باپ کے لیے رکھ۔ اب یہ کس طرح ہم روزہ رکھیں؟ یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا اللہ ان 2 رکعتوں کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا، فوراً وہ ثواب پہنچ جائے گا۔ اس کا مقصد مطلب یہ ہے، آپ نے روزہ نفلی رکھا، آپ نے اس میں مہینے کے جو ایام بیز ہیں 13، 14، 15، یا مہینے کے پہلے دن کا روزہ، یا اسی طرح پیر جمعرات کا روزہ جو احادیث میں سے ثابت ہے، آپ نے یہ روزے رکھے اور ان روزوں کا ثواب اپنے ماں باپ کے لیے بخش دیا، فوراً وہ ثواب ان کو پہنچ گیا۔ یہ دوسری حدیث ہوئی۔ تیسری حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے، اور پہلے ایک واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے سفر پہ جا رہے تھے، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے اور شاگردوں کے ساتھ، صحابی رسول تھے،
تو اتنے میں ایک دیہاتی گزر رہا تھا، انہوں نے ان کو سلام کیا اور بلایا، تو دیہاتی جب آیا تو پوچھا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پگڑی اتار کے ان کے سر پہ رکھ دی، اور جو گدھا ان کے ساتھ سواری تھی مکے کی طرف جانے کی، تو وہ سواری ان کو دے دی۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ آپ کی اس چیز کو قبول کریں، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے ان کی حیثیت سے بہت کچھ ان کو دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا والد میرا والد، یعنی حضرت عمر رضی اللہ، دونوں آپس میں دوست تھے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولیہ، کہ ماں باپ کے ساتھ بہترین، ابر البر کا معنی بہترین نیکی ماں باپ کے ساتھ ان کے فوت ہونے کے بعد یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھے تعلق رکھا جائے، اور دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق یہ ہے کہ اس دوست کا بیٹا یہ ہے، اس کے ساتھ میں رکھوں گا تو وہی بدلہ جو اس کے باپ کے ساتھ میں رکھتا تھا، تو اس کے ساتھ رکھنے کی وجہ سے میرے باپ کو اللہ پاک وہ مقام عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ اعمال ایسے ہیں، کل جب آج ہم اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں، تو کل ہماری اولاد ہمارے لیے کرے گی۔ کما تدین تدان، جیسے کرو گے ایسا بھرو گے۔ تو اس لیے یہ زندگی اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، والدین کے احسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آخری بات میں عرض کر دوں کہ والدین کے لیے دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما، جو اللہ نے دعا بتائی اپنے والدین کے لیے، بندوں کے والدین کے لیے، تو وہ یہی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پروردگار میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش تربیت کی ہے۔ اس دعا کو آپ نماز کے سجدے میں بھی جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات جن کے والدین ہیں ان کو توفیق دے کہ ان کی خدمت کرے اور ان سے دعائیں لے، اور جن کے نہیں ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی سید الرسل۔